तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम लूका की इंजील और उसके 22वें बाब पर पहुँच चुके हैं और आज की किस्त में हम पहली आयत से 30वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं आपसे 22वें बाब के बुनियादी मज़ामीन के बारे में जानना चाहूँगा। 22वें बाब का मुतालिया करते हुए हम वाक़यात के दिल में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें खुदा के बेटे के ज़ाहिर होने का मकसद है। कुछ लोगों के ख्याल में खुदा मौजज़े करने आया या फिर वो वाज़े करने आया, लेकिन हम कलाम के वसीले से जानते हैं वो इसलिए आया कि गुनाह को मिटाए और अपनी जान फिदिये में दे। और यहाँ जो वाक़यात सलीब तक ले जाते हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं और तरतीबवार हैं। इस बाब के मज़ामीन के ताल्लुक से बाब के आगाज़ में मसीह को पकड़वाने के मुतल्लिक बताया गया है और इसके बाद वो हमें फसा की तैयारी के ताल्लुक से बताता है जो मसीह अपने शागिर्दों के साथ खाने को था। और इसके बाद खुदावंद की मेज़ का आगाज़ नज़र आता है और उनके दरमियान ये इख्तलाफ हुआ कि उनमें से बड़ा कौन है। अगरचे कि मसीह ने सलीब के ताल्लुक से बात की क्योंकि वो उस पर जाने को था, लेकिन बड़े होने की ये वबा अभी तक मौजूद थी, यहाँ तक कि अजीम तरीन रसूलों के दरमियान ये झगड़ा पैदा हो गया। और इसके बाद मसीह ने पतरस के इनकार की पेशनगोई की और यहाँ पतरस ने इनकार किया और जैसा मसीह ने कहा था वैसे ही पतरस ने उसका इनकार किया। इसके बाद हम गतसमनी के बाग के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि किस तरह 3 रसूल सो गए और मसीह किस कदर तकलीफ में था और वो मुसलसल दुआ कर रहा था। और इसके बाद मसीह की गिरफ्तारी है और फिर सबसे आखिर में यहाँ पर पहरेदारों की मसीह के साथ ठट्ठाबाजी है। शुक्रिया। मैं पहले हिस्से में से चंद आयत जरूर। पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फकी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। मैं इस मंजर पर आपका तबसरा चाहूंगा जो कि एक बहुत बड़े धोखे को जाहिर करता है। धोखा अपनी मिराज पर है और हमें याद है कि किस तरह दलाइला ने सूरमा समसून को धोखा दिया था और दरअसल लाइला उस झूठे रसूल से ज्यादा एहतराम के काबिल थी। और फिलिस्तियों के सरदार दलाइला के पास आए और उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया, जबकि गद्दार सरदारों के पास खुद गया और उन्हें कहा कि मैं चांदी के 30 सिक्कों के एवज उसे पकड़वाऊंगा। और ये मसीह को पकड़वाने की बहुत कम कीमत थी और यकीनन हम यहूदा इस्करियोती में धोखे को अरूज पर देखते हैं। शुक्रिया। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना, उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं?
وہ تمہیں ایک بڑا بالاخانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسا تیار کیا۔ بھائی یوسف یہ آخری فسا تھا جو مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانے کو تھا، اور یقیناً اس بالاخانے میں جہاں خداوند نے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا جب وہ ان کے ساتھ آخری کھانا کھا رہا تھا۔ میں چاہوں گا کہ اس معاملات کو اور اس آخری کھانے کو بیان کریں۔ یہ واضح ہے کہ یہاں آخری کھانا فسح کا کھانا تھا، اور اس کے بعد خداوند کی پہلی میز کا آغاز ہونے کو تھا۔ اور غور کریں کہ وہ آخری کھانے کے بارے میں کیا کہتا ہے جو آخری فسح ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ دوسرے لفظوں میں یہ آخری علامتی فسح تھی، کیونکہ اس کے بعد حقیقی فسح کے برے نے صلیب پر جان دینی تھی۔ لیکن میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ آخر فسح کا برہ کون ہے؟ پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں اس کے تعلق سے لکھا ہے، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی کہ مسیح قربان ہوا۔ سارا جلال مسیح کا ہے، کیونکہ اس نے شاگردوں کے ساتھ کھانے کی خواہش کی، کیونکہ ایسے لوگ خدا ترس بقیہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مستقبل میں مسیح کی سچی محبت کا اظہار کریں گے۔ یہ خدا پرست بقیہ کے نمائندہ ہیں جن کے ساتھ مسیح صلیب پر جانے سے پہلے کھانا کھانا چاہتا تھا۔ پھر گیہوں کا دانہ زمین پر گر کے مر جاتا ہے اور بہت سا پھل لاتا ہے، اور بہت جلد ہم مسیح کے کفارے کے غیر معمولی نتائج دیکھیں گے۔ جیسا کہ اس نے کہا کہ اگر میں زمین پر اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ان آیات میں یہ واضح ہے کہ یہاں فسح کی تیاری ہو رہی ہے۔ خداوند نے کافی تفصیلات کا ذکر کیا ہے، لیکن 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا۔ میں پوچھنا چاہوں گا وہ اس کے نام کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ جی بھائی۔ جب کلام کسی چیز کا ذکر کرتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، ایسے ہی بات نہیں کرتا۔ یہی اس کی عظمت ہے اور ہم اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ اس نے اس شخص کے نام کا ذکر نہیں کیا، اس کی ایک وجہ ہے، لیکن سب سے پہلے میں ان خوبصورت تفصیلات پر بات کروں گا۔ اس نے کہا شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، اور ممکنہ طور پر وہ پانی اس کے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ اس آدمی کے پیچھے جانا جو پانی کا گھڑا لیے ہوئے ہو، اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کی پیروی کرنا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس گھر کے مالک سے کہنا کہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ اور مہمان خانے کے لفظ ہمیں لوکا 2 کی یاد دلاتے ہیں۔ جی۔ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی، لیکن مسیح کے پاس ایک مہمان خانہ ہے کہ وہ ہماری میزبانی کر سکے۔ اور پھر مہمان خانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ مہمانوں کے رہنے کا کمرہ۔ دراصل وہ ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم یہاں مہمان ہیں، یہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہم صرف یہاں سے گزرنے والے مسافر ہیں۔ پر مہمان خانہ کہاں ہے؟ اور جب ہم خداوند کی موت کو یاد کرتے ہیں تو ہم زمین پر مہمان ہیں۔ دیکھیں میں آج یہاں ہوں، لیکن شاید اگلے اتوار کو میں شاید مسیح کے پاس ہوں۔ وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاؤں؟ وہ تمہیں ایک بڑا بالاخانہ آراستہ کیے ہوئے دکھائے گا، جسے زمین سے اوپر سمجھا گیا، کیونکہ خداوند ایک بڑا دل رکھتا ہے جس میں سب کے لیے جگہ ہے۔ آراستہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر فرنیچر بھی موجود تھا، اس کا مطلب براہ راست ہے، لیکن روحانی معنی بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ سچائی ہے جو پالوس کے جہاز کے سامان اور اس کے فرنیچر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کے نام میں جمع ہونا ہے، اور اس شخص کے تعلق سے جس کے نام کا اس کہانی میں ذکر نہیں، وہ در حقیقت روح القدس کو ظاہر کرتا ہے جو آسمان سے زمین پر آیا، کہ اپنے بارے میں بات نہ کرے بلکہ مسیح کے بارے میں وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم
बहुत से बेनाम किरदार तकरीबन 7 देखते नाम हैं। हैं। जी, कलाम में तकरीबन 7 हैं। जी, इनमें से 3 सिर्फ लूका की अंजील में हैं। बड़ी ज़ियाफ़त की तमसील का खादिम जिसने लोगों को अंदर आने पर मजबूर किया था, और यहाँ पर पानी का घड़ा लिए हुए एक शख्स, ये भी रूहुल कुद्स की एक तस्वीर है। और फिर लूका के 15वें बाब में वो औरत जिसने झाड़ू से घर साफ किया, खुदा के कलाम की कितनी खूबसूरत तफसीलात हैं। भाई यूसुफ, अब मैं तीसरे हिस्से की तरफ आना चाहूंगा जो कि 14वीं आयत से 23वीं आयत तक है, यानी खुदावंद की मेज के बारे में। जी आपने पिछले हिस्से में हमें बताया कि ये आखिरी खाना था जो कि फसा था, जी और ये मसीह की मौत की अलामत सही। था। लेकिन मसीह एक खाने का आगाज करेगा जिसे खुदावंद की मेज कहा जाता है। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा कि खुदावंद की मेज का क्या मतलब है, और बाद में इस पर किस तरह अमल दरामद किया गया, कौन इसमें शरीक हो सकता है, और ये कब होना चाहिए। खुदावंद के खाने या रोटी तोड़ने के पहलुओं को समझने के लिए आपने खुदावंद के खाने की तरफ इशारा किया है जो फसा के बाद आता है। फसा का खाना जो मसीह की सलीबी मौत की तरफ एक वाज़े इशारा करता है, जबकि खुदावंद का खाना या मेज मसीह की मौत की तरफ दोबारा इशारा करती है। मसीह जी, की मसीह सलीब की से था। सलीब पर, लेकिन इनमें फर्क है। फसा के खाने में हम निजात को याद करते हैं, जबकि खुदावंद की मेज में हम निजात दहिंदा को याद करते सही। हैं, और हम निजात के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं हैं। हमारे बाप दादा मुल्क मिस्र से निकले, हम बस एक ही शख्स के बारे में सोचते हैं, मेरी यादगारी में ऐसा यादगारी के किया लिए। करो। यानी हमने जान लिया है कि फसा का खाना मसीह की आइंदा मसलूबियत के ताल्लुक से है, और खुदावंद की मेज वापस मसीह की सलीब पर गौर करने के ताल्लुक से है। बिल्कुल। खुदावंद का खाना खुदावंद की मेज है, ये रोटी तोड़ना है। सही। लिहाजा हम जानना चाहते हैं कि इसका मकसद क्या है, और ये भी कि इसमें शरीक कब होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि खुदावंद की मेज और रोटी तोड़ने के 3 मकसद हैं। सबसे पहले यादगारी, दूसरा ऐलान, और तीसरा तवक्को। सबसे पहले यादगारी है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। मैं दोबारा दोहराऊंगा, हम निजात को याद नहीं करते जबकि ये अहम है। देखिए कि निजात बहुत अहम है, लेकिन हम उसे याद करते हैं जिसने बचाया, यानी कि मसीह को। ये सिर्फ एक यादगारी ही नहीं बल्कि एक ऐलान है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। कोई कहेगा ये ऐलान किसके सामने करें? मैं कहूँगा कि हम ये ऐलान उनके सामने करते हैं जो इस ताल्लुक से नजरिया रखते हैं, उन सब के सामने जो इस बात की फिक्र करते हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि हमारा खुदावंद 2000 साल पहले हमें बचाने के लिए मारा गया। ये सिर्फ यादगारी और ऐलान ही नहीं है बल्कि एक तवक्को है। खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं जब तक कि वो ना आए, यानी जो 2000 साल पहले हुआ हम उससे याद करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जल्द ही क्या होने वाला है जब मसीह आएगा, और फिर हम वैसे ही उसे देखेंगे जैसा वो है। अगरचे इस खाने का आगाज उसी रात हुआ, जैसा कि पौलुस पहले करंथियों के 11वें बाब में कहता है कि जिस रात मसीह पकड़वाया गया सलीब पर जाने से पहले, लेकिन उस पर अमल हमें एमाल की किताब में इतवार के दिन नजर आता है, जो कि हफ्ते का पहला दिन है। इतवार को ही क्यों? हम इमाल के 20वें बाब की 7वीं आयत में देखते हैं, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो इतवार को क्यों? खुदावंद के दिन क्यों? इसकी बहुत अहम वजह है, क्योंकि हम ये याद नहीं रखते कि सलीब पर मसीह मारा गया और बात खत्म, बल्कि हम ये याद रखते हैं कि हम जिसकी मौत का इकरार करते हैं वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। और किसी ने कहा कि हम एतवार के दिन लोगों से अपने मुनज्जी की मौत की इजहारी ताज़ियत वसूल नहीं करते। नहीं, हम उसकी मौत को याद करते हैं और उसकी मौत को और फिर मुर्दों में से जी उठने का ऐलान करते हैं। उसने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? उसने पितामस के जजीरे में यूहन्ना से कहा कि मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। यानी हम इसके मकसद से वाकिफ है और हम जानते हैं कि हफ्ते के पहले दिन रोटी तोड़ी जाती है। मैंने पूछा कि वो कौन लोग हैं जो रोटी तोड़ते हैं। खुदावन यहाँ अपने प्यारों से मिलता है, अपने लोगों से। लेकिन सियाको सबाक में मिसाल के तौर पर 21वीं आयत में वो कहता है, मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। यहाँ पर यहूदा की तरफ इशारा की वजह से कुछ लोग ये समझते हैं कि यहूदा ने खुदावंद की मेज पर शिरकत की और उसने मेज पर से खाया पिया, और वो कहते हैं कि वो शख्स जो खुदा से पैदा नहीं हुआ है उसके लिए रोटी तोड़ना क्यों मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा आप हमें बताएं कि कौन रोटी तोड़ता है।
یقیناً یہودا نے روٹی نہیں توڑی، لیکن یوحنا کی انجیل میں جو صرف عارضی ترتیب ہے اس پر غور نہ کریں، کیونکہ لوکا کی انجیل میں اخلاقی ترتیب ہے۔ ایک اور ترتیب بھی ہے۔ مثال کے طور پر یوحنا 13 میں جب وہ کہتا ہے کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے، یہ مسیح کے الفاظ ہیں، اور پھر اس نے نوالا ڈبویا اور شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دیا۔ کیا یہ خداوند کی میز کا نوالا تھا یا فسح کے کھانے کا نوالا؟ یقیناً فسح کے کھانے کا نوالا۔ اور روٹی کے نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا اور وہ باہر چلا گیا، وہ روٹی کا نوالا لے کر فوراً چلا کے گیا۔ بعد گیا، یعنی اس صحیح۔ وقت تک خداوند نے میز کا آغاز نہ کیا تھا۔ یوحنا نے واقعات کو تاریخی طور پر لکھا۔ بالکل، یہ ٹھیک ہے۔ ایک بات ہے، لیکن آئیں ہم لوکا کا تیسرا باب پڑھتے ہیں۔ لوکا کا تیسرا باب کیا بتاتا ہے؟ لیکن چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیسیا کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو ہیرودیس میں تھیں یوحنا سے ملامت اٹھا کر، اور اس کے علاوہ لکھا ہے ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ یوحنا کو قید میں ڈالا۔ یہ 20ویں آیت ہے۔ 21ویں آیت میں جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا تو کیا وہ قید میں ان سب کو بپتسمہ دے رہا تھا یا وہ قید میں جانے سے پہلے دیتا تھا؟ اور 20ویں آیت میں لکھا ہے وہ قید میں ڈالا گیا۔ دیکھیں یہاں لوکا واقعات کو بہت ترتیب سے لکھا کرتا تھا، اخلاقی۔ یعنی یہودا نے خداوند کی میز میں سے نہیں کھایا۔ غیر ایماندار ہوتے ہوئے خداوند کی میز میں سے کھاتے ہوئے اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ کیا روٹی کا یہ ٹکڑا آپ کو بچا سکتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے؟ جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایمان ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ کہ محض ایک رسم ہے، چاہے کوئی سی بھی ہو۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 16 سے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ جائے؟ جی بھائی، اس آیت کا مطلب ہے کہ خدا اپنا تعلق اسرائیل کے ساتھ ختم کرنے جا رہا ہے، اور صلیب کے بعد یہی کچھ ہوا تھا، اور پھر وہ ان پر حکومت کرنے اور ان کو صحیح راستہ دکھانے آیا۔ وہ اپنوں میں آیا، لیکن یہ واضح رہے کہ اس کے اپنے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ صلیب پر قتل کیا۔ لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرے گا؟ نہیں، وہ اس کو مستقبل میں پورا کرے گا، لیکن موجودہ وقت کے لیے اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خداوند کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ ان کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک کہ خداوند کی بادشاہی نہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے متی کے 26ویں باب میں ایک خوبصورت بات کا اضافہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن ان کے ساتھ پیے گا جو ماضی میں پہلے نہیں ہوا ہے۔ گویا خدا اپنا تعلق اسرائیل کے ساتھ توڑ دے گا، جس کے نتیجے میں کوئی فسح نہیں ہوگی، اور وہ انگوروں کے اس شیرے میں سے نہیں پیے گا، کیونکہ حقیقت میں وہ نذیر ہوگا جو کہ انگوروں کے اس شیرے میں سے۔ لیکن کب تک؟ جب تک کہ وقت نہ آ جائے اور وہ زمین سے خوش نہ ہو جائے۔ زمین نے سوائے کانٹے اور جھاڑیوں کے کچھ پیدا نہ کیا، اور پھر اسی بات نے خداوند کو رنجیدہ کیا۔ جب ہم پیدائش کا 6واں باب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان کو بنا کر پچھتایا، کیونکہ انسان کی بدی دنیا پر بڑھ گئی تھی۔ لیکن وہ وقت آنے والا ہے جو سب چیزوں کی بحالی کا وقت کہا جاتا ہے، جب وہ خوش ہوگا اور اپنے گھر کے رہنما کے طور پر وہ فسح کا کھانا کھائے گا اور خوشی منائے گا۔ پھر وہ شیرہ بھی پیے گا اور زمین کے لوگوں کے ساتھ خوشی منائے گا جو زمین کو معمور کریں گے، اور وہ خدا اور لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے۔ لیکن اس وقت تک مسیح شیرہ کبھی بھی نہ پیے گا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں 24ویں آیت سے 30ویں آیت کی طرف آنا چاہوں گا۔ اور ان میں سے یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا، غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں۔ مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے
وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے، کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ میں ان آیات کی وضاحت چاہوں گا جس میں خداوند نے بڑا ہونے کی تعریف بیان کی ہے، اور یہ کہ خادم کون ہے۔ دراصل آیات مجھے خوش بھی کرتی ہیں ناخوش بھی، اور یہ مجھے خوش یا پھر ناخوش کیوں کرتی ہیں؟ یہ مجھے ناخوش اس طرح کرتی ہیں کہ انسان کی کیا حالت ہے، یہاں تک کہ رسولوں کی بھی۔ ہم مسیح کی مصلوبیت کے لمحات کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، یعنی مسیح اس رفاقت کے بعد گتسمنی باغ میں جائے گا جہاں وہ گرفتار ہوگا، اس پر مقدمہ ہوگا اور وہ مصلوب کیا جائے گا۔ لیکن شاگرد کس تعلق سے بات چیت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان میں تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے؟ پطرس بڑا ہے، اور پھر یوحنا نہیں، میں کم نہیں ہوں۔ پھر توما، کوئی بھی دوسرے نمبر پر آنے کے لیے تیار نہ تھا، سبھی اول نمبر پر آنا چاہتے تھے۔ یہ تمام انسانوں کے اندر چھپی ہوئی بیماری ہے، اور مقدس اگستن نے کہا کہ یہ پہلا گناہ ہے جس نے انسان پر گہرا اثر کیا ہے، یہ آخر میں گناہ ہے جس سے مقدس کو اپنی جان چھڑانا ہے۔ مجھے یہ بات افسودہ کرتی ہے، لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ خداوند جو جلال کے لائق ہے، اس نے بڑی نرمی سے کہا کہ تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں کیونکہ تم میرے ساتھ تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس بات سے دکھی بھی تھا کہ وہ سب بڑے ہونے کی چاہت میں ایک دوسرے سے تکرار کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی تیار کی ہے، میں تمہارے لیے کروں گا، تاکہ میری بادشاہی میں تم میرے ساتھ کھاؤ پیو۔ یہ خداوند کا شاندار فضل ہے، اور یہاں پر مسیح اپنے فضل کی دولت کو بڑے واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، اور یہ خیال کرتے ہوئے اور رسولوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کے لیے بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا کہ وہ اسرائیل کے 12 تختوں پر بیٹھ کر ان کا انصاف کرے گا۔ ان کے نام آسمانی شہروں کی بنیادوں پر لکھے ہوئے ہوں گے۔ مکاشفہ 21 میں لکھا ہے کہ وہ لوگ کتنے دولت مند ہوں گے جو خداوند کے پیچھے وفاداری سے چلتے ہیں۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے خداوند کی میز کے مقصد کے تعلق سے سیکھا ہے۔ پہلے یہ ایک یادگاری ہے، جب مسیح نے کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، اور ہم نے صرف نجات کو یاد کرتے ہیں بلکہ مسیح کو بھی جس نے ہمیں نجات دی۔ اس کا مقصد اعلان کرنا بھی ہے، کیونکہ ہم اپنے لیے خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ توقع بھی ہے کیونکہ ہم اس کی آمد تک یہ یادگاری کرتے رہیں گے۔ فسح کی تیاری میں ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تھا، اور اس کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ روح القدس کی طرف اشارہ ہے جو کہ اپنی بات نہیں کرتا بلکہ وہ مسیح کی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تھا، یہ پانی خدا کے کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے اس نے کہا وہ گھر تک اس کے پیچھے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی تابعداری کرنی چاہیے تاکہ ہم مسیح تک پہنچ سکیں۔ ہم نے سیکھا کہ فسح کا کھانا مستقبل میں مسیح کی صلیب کی طرف اشارہ ہے، اور خداوند کی میز ماضی میں مسیح کی صلیب کو پھر سے یاد کرنا ہے، اسی لیے صلیب مرکز بھی ہے اور بنیاد بھی۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیح نے اپنی خدمت اور اپنی تعلیمات میں بہت مرتبہ اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ دنیا کے لیے اس کا کیا مقصد اور مشن ہے، اور یہ مشن تھا صلیبی موت۔ اس لیے اس نے ان کو اپنی صلیبی موت کے وقت کے بارے میں بتایا، اور یہ کہ وہ کس طرح صلیب پر مارا جائے گا، اور اپنے جی اٹھنے کے وقت کے تعلق سے بھی بتایا، یعنی تیسرے دن اس نے اس تعلق سے کافی بات کی، لیکن جس رات وہ پکڑوایا گیا تھا اس نے نہ صرف بات کی بلکہ ان کے سامنے اس کا آغاز کیا اور صلیب پر اپنے کام کے بارے میں بتایا، جو کہ خداوند کی میز ہے جس کو ہم ہفتے کے پہلے دن مناتے ہیں۔ دراصل اس عمل کا آغاز خداوند نے کیا، اور یہ مسیح کی موت اور صلیب کے بارے میں ہے۔ یہ ہمارے نجات دہندہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے صلیب پر کیا کیا، اور اس سب کے بعد کیا ہم اس خیال کو قبول کرتے ہیں کہ خدا نے مسیح کو صلیب سے بچا کر اور کسی کو اس کا ہم شکل بنا دیا، اور مسیح صلیب پر نہیں مرا تھا؟ بالکل نہیں، مسیح نے یہ بار بار اعلان کیا
اور خداوند کی میز کا آغاز کیا جو اس کی موت اور صلیب کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ واقعی مر گیا اور وہ در حقیقت تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ آسمان پر جلالی حالت میں ہے، اور ہم اس کے کام کو یاد رکھتے ہیں اور ہم اسے ہفتے کے پہلے دن یاد کرتے ہیں، جب تک کہ وہ آ کر ہمیں ساتھ نہ لے جائے اور ہم واضح طور پر اس کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ عزیز ناظرین، مجھے امید ہے کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس پر ضرور غور کریں گے اور اس الہی مکاشفے کے لیے اپنے دل کو کھولیں گے اور مسیح کو اور مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کو قبول کریں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔